پھر تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے. آگے اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یقین اتنا بنے کہ مال سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی، اتنا یقین ہو جائے. بلکہ یقین کے اندر اتنا پختہ ہو جاؤ، اتنا پختہ ہو جاؤ کہ لوگ کہیں یہ بے وقوف ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے. اتنا میرا اور آپ کا یقین اللہ پہ پختہ ہو جانا چاہیے. جب یقین اتنا پختہ ہو جائے گا کہ کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، فوجیں کچھ نہیں کر سکتی، مال کچھ نہیں کر سکتے، جناب طاقت کچھ نہیں کر سکتی، طاقت والے کچھ نہیں کر سکتے. فرمایا جس وقت اتنا یقین بنے گا، اس یقین کی بنیاد پہ اللہ اکبر تم پھر کام کرو گے. فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ اکبر جب تمہارا اتنا یقین بن جائے گا، یقین تمہارا اتنا پختہ ہو جائے گا، فرمایا پھر اس یقین کی بقدر ہماری مددیں آیا کرتی ہیں. جتنا تمہارا یقین ہوگا ہم تمہاری اتنی مدد کریں گے. صحابہ کا یقین جتنا تھا اتنی مدد ہوئی. ایک ایسا موقع آیا جس میں صحابہ نے فرمایا کہ آج ہم تعداد کے اندر زیادہ ہیں، تیز تو نیست کر دیں گے. طاقت کے بل بوتے پہ آگے بڑھنا چاہے، صرف ذہنوں میں بات آئی کہ آج ہم بڑے ہیں، آج ہمارا پاس اسلحہ بڑا ہے، تلواریں ہیں، زرے ہیں، طاقت ہے، تعداد کے اندر زیادہ ہے. اسی غزوے کے اندر شکست ہوئی. وہی شکست کا باعث بنی. ایمان والے طاقت کے بل بوتے پہ نہیں بلکہ ایمان کے بل بوتے پہ لڑتے ہیں، یقین پہ. اس لیے تو حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا نا کہ گناہوں تصور ہی مٹ جائے، گناہوں کا تصور اے اقبال جہاں سے مٹ جائے، گناہوں کا تصور جہاں سے اے اقبال، کہ اگر یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یقین ہی نہیں ہے. اس لیے گناہ والا گناہ کر رہا ہے،